ब्रिگیڈیئر مسعود خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ایک تو ملیٹریلی ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ آپشنز ہیں کہ ایران جو ہے کسی نہ کسی طرح پرولونگ کرے اس چیز کو اور ڈرا کرے فورسز کو گراؤنڈ آپریشن کے لیے، اور پھر ان کو فرسٹریٹ کرے، کیونکہ پوری اس کی جو ٹپوگرافی ہے ایران کے ارد گرد سارے ماؤنٹنز اور یہ وہ، تو وہاں پہ کوئی جا کے فوج تو لڑنے کے قابل ہے نہیں. اس لیے کئی ہزار سال سے ایران کا یہ نقشہ جو ہے ایز اٹ از وہی نقشہ ہے. اس کو بڑے لوگوں کی خواہش ہوگی وہ نہیں چینج کر سکے. کوئی اور آپشنز ہیں ویسٹ کے پاس، کیونکہ ایران فٹیگ آؤٹ تو نہیں ہو رہا ان سے؟ جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کی تھی، امریکہ نے ایک اسٹڈی کی تھی، لیفٹیننٹ جنرل کلنٹن کو واسطاس کی اسٹڈی کرے اگر ہم نے اس کو کوپائی کرنا ہے، اس کو سیو کرنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ آلدو جس اوور ویلمنگ چیلنجنگ ہے، مشکل کام ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا جو ایریاز ہیں، جو گراؤنڈ ہے جو پورٹس کے ساتھ ساتھ ہے جو ایران کا ہے، اس کو ہمیں آکوپائی کرنا چاہیے. اینڈ وی مسٹ گو فار سسٹین ایئر کیمپین، اور کرنے کے بعد پھر ہم اس کو آکوپائی کر سکتے. ایک اسٹڈی تھی آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے اس پہ یہ ریکمنڈیشنز نہیں کی. باقی جو دو آپشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں کہ ابھی آپشنز میں ایک تو یہ خرق آئلینڈ کا آپشن ابھی ان کے ذہن میں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سیکنڈ یہ دے ول کنٹینیو ود دی جو آپریشنس ہیں، اس میں دے ول ٹرائی کہ جتنا وہ ڈیگریڈ کر سکتے ہیں، جتنا اس کو وہ ایروڈ کر سکتے ہیں، دیئر کمبٹ پوٹینشیل جو ان کی آرمی کی ہیں وہ اس کو کریں. اور اس کے علاوہ جو ریمیننٹس ہیں نیوکلیئر فیسلٹیز کے، جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ابھی اسپائکس کی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے B-2 جہاز بھی آئے ہوئے ہیں اور GBU-57 اگر یوز کر سکتے ہیں تو وہ پاسبلٹی ہے. اور ایک آپشن جو میں نے کہا تھا، ایک اور آپشن جو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جو پورٹس ہیں الانگ پرشین گلف، اس کو جو ہم مائن کرتے ہیں، بلاک کرتے ہیں یا اس کو آکوپائی کرتے ہیں، تو یہ آپشنس ان کے پاس ہے. ادروائز کوئی اور آپشن نہیں، لیکن دے ول کنٹینیو یہ سسٹین آپریشن کرنے کے لیے ہم جتنا نقصان یہ پہنچا سکتے ہیں وہ کریں گے. ایران کا بھی ہے لیکن ایک لمٹ آئے گی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ چیزیں نوٹ کی ہوں گی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جہاں پہ دیکھیں چائنیز یوان کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے شپ گزریں گے، لیکن انڈیا کے 2 شپس گزر گئے ہیں وہاں سے. تو دس از سم تھنگ ویری سرپرائزنگ جو ابھی ہے. کیا وہ 2 شپس وہاں پھنسے ہوئے تو ان کو الاؤ کیا ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ جو شپ گزرے ہیں وہ ایک تو ایسٹ آف ہورمز پہ تھے، ڈائریکٹ ہورمز انہوں نے کراس نہیں کیا. دوسرا وہ انڈین شپس ہیں بٹ دے ور کیرنگ کارگو فار افریقن کنٹریز. تو یہ بڑا ایک غلط فہمی ہے یہاں پہ پاکستان میں. مختلف جرنلسٹ جو ہیں وہ کہتے رہے کہ انڈین جہازوں کو جانے دیا. انڈین وہ اوریجن ان کا انڈیا، ان کی اونرشپ انڈین ضرور ہے لیکن وہ ٹرانسپورٹ افریقہ کے کسی کنٹری کے لیے کر رہے تھے. آئی ایم کلیئر اباؤٹ دیٹ. جتنے ویسے الجزیرہ ہے یا دوسرے سب نے اسی طرح رپورٹ کیا ہے. ہاں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں الجزیرہ کی کافی رپورٹیں غلط ہیں. وہ یلدا حکیم کی سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی اچھی رپورٹر ہے. یا وہ اسکائی نیوز کی یلدا. تو الجزیرہ بھی BLA کو سیپریٹسٹ موومنٹ کہتا ہے. تو میں تو اس کو اپنا وہ جو ہے سمجھتا ہوں کہ وہ اینگل کے ساتھ کر رہا ہے. اس کا اپنا کوئی پیسے لے کے اپنا جب کوئی چینل کرتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا. بالکل صحیح ہے. اور میرے خیال میں کلیئرٹی کی ضرورت تھی، اور یہ ایرانین گورنمنٹ کی طرف سے یا ایمبیسی کی طرف سے کلیئرٹی اس پہ آنی چاہیے. رائٹ. اپنا آپ مجھے فی الحال جب تک نہیں آتی آپ مجھے ہی گورنمنٹ سمجھیں. جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو خبر صحیح ہے اپنا. بالکل کوئی اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے. حامد مشرقی صاحب، اگر باب المندب بند ہو جاتا ہے کیونکہ ہوتیز آنے لگے ہیں اس جنگ میں، اور جس وقت جنگ میں آئیں گے باب المندب بند ہو جائے گا، کیا بنے گا؟ ہمارے تیل کا کیا بنے گا؟ دیکھیے ہمارے تیل کا تو سعودیہ نے بھی کوشش شیورٹی دی ہوئی ہے کہ وہ دوسرے راستوں سے. تو سعودیہ کا روٹ ہی تو بند ہوگا، دوسرا راستہ تو سویز کے اوپر سے، تو $100 اور مہنگا ہو گیا نا. بالکل. میں یہی بات ہے کہ اس کی قیمت تو اتنی آسمان پہ چلی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے پورے خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے. بالکل نہیں، میں دیکھیں اپنی گاڑی میں ڈلوانے کے لیے نہیں پوچھ رہا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان بڑی ایکٹیولی افغانستان سے جنگ لڑ رہا ہے اس وقت. سو آبویسلی ہمیں تیل اور گیس کی سپلائی چاہیے، ان انٹرپٹڈ چاہیے.
100% ایسے ہی ہے بالکل. اور وہ اسی ہمیں ہیوی کاسٹ پہ بھی جتنی مرضی کاسٹ ہو جائے وہ جو ہمیں نیسیسری چاہیے وہ تو ہم کو لینی ہی لینی پڑے گی, اور وہ کس کاسٹ پہ لینی پڑے گی یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہوتیز کے آنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو انہوں نے لبنان میں حزب اللہ کے اوپر تباہی مچائی, لیکن اس کے ادھر اسرائیل پوری رپورٹ نہیں کر رہا کہ ان کا اپنا کتنا نقصان ہو رہا ہے. جہاں جہاں پہ بھی گراؤنڈ فورسز آ رہی ہیں کامبیٹ کے لیے وہاں وہاں پر چاہے وہ امریکن فورس ہو یا اسرائیلی فورس ہو ان کو بڑا بھاری نقصان ہو رہا ہے. ہوتیز نے غزہ کے وقت بھی ان کو مصیبت ڈالے رکھی, اور وہ جو تھوڑی بہت ریزسٹنس غزہ کے 2 سال کی بمباری کے اندر اگر کہیں سے آ رہی تھی تو وہ ہوتیز کی طرف سے آ رہی تھی. اب اسی طرح حماس جو ہے اس کی طرف سے بھی کوئی ریزسٹنس آنے کی بات ہو رہی ہے. سو ابھی تو ایران جو ہے میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجیکلی بڑا سٹرانگ چل رہا ہے, اور اس کے اندر دنیا کی 2 بڑی طاقتیں جن کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ رشیا ہے کہ اس کا تیل بک رہا ہے, اس پہ پابندیاں ختم ہو رہی ہیں. چائنا ہے جو لوئسٹ پرائز پہ سب سے بڑا بائر بن کے ایران سے تیل خریدا ہے, جس کے بدلے میں ایران کو بہرحال بہت فیسلٹی مل رہی ہے. یہ جنگ خالی ایران تو نہیں لڑ رہا, نہ ہی خالی ایران لڑ سکتا ہے. یہ بات جو ہے یہ امریکہ بھی جانتا ہے, لیکن امریکہ دنیا کے آگے مانے گا تو خود مشکل میں پڑ جائے گا کہ اس کو چائنا اور رشیا کی انڈائریکٹ سپورٹ. ٹھیک ہے ستار خان صاحب, کل رات کو میری کچھ جرنلسٹوں سے بات ہو رہی تھی جو امریکہ کے اندر ہیں, واشنگٹن میں رپورٹنگ کرتے ہیں وہاں سے. ان کا کہنا تھا کہ خود وائٹ ہاؤس کے اندر کافی اختلافات پیدا ہو گئے, اور آپ دیکھیں گے کہ جو سیکرٹری آف وار ہے اس نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا وائٹ ہاؤس سے. مارکو روبیو جو ہیں وہ بھی نپے تلے بیانات دے رہے ہیں, اور اس طرح کے نہیں دے رہے جو پہلے دن کے بیانات تھے. جے ڈی وینس بھی گو ٹو کر رہے ہیں لائن, لیکن وہ سامنے اب اتنا نہیں ہے جتنا پہلے ان کو شوق تھا آنے کا. آہستہ آہستہ ان کا یہ کہنا ہے, میرا نہیں, ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئسولیٹ ہو رہے ہیں اپنی ہی جماعت کے اندر. اس سے پہلے بھی تو ایک ہوا تھا نا کہ پینٹاگون جس پوائنٹ پہ آیا تھا اس پوائنٹ پہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں تھا. پینٹاگون نے یہ کہا تھا کہ جو کرٹیکل ویپنز ہیں جس کی ضرورت ہے اس وقت جو لڑے جا رہے ہیں ایران کے ساتھ, امریکہ اور اسرائیل لڑ رہے ہیں, کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے امریکہ نے خاص طور پہ اس نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا نا کہ خلیجی ریاستوں پہ جو ان کے الائز ہیں ان کا بھی سامان کی فراہمی وہ امریکہ کی ذمہ داری بنتی ہے. امریکہ اپنے حصے کے اسلحہ بانٹ کے, اور خاص طور پر اس کو تپ ہے کہ اس کے حصے کا اسلحہ جو انٹرسیپٹر تھا جو انہوں نے کبھی استعمال کرنا تھا, جس میں یہ پینٹاگون کی جو خبر لیک ہوئی تھی کہ وہ چائنا کے لیے تھا, وہ یوکرین میں استعمال ہوا, اور وہ اس کا مدعا ڈالتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ڈالتا ہے براک اوباما پہ, یہ جو بائیڈن پہ, کہ جناب انہوں نے ضرورت سے زیادہ جو انٹرسیپٹر تھے نا وہ یوکرین کو دے دیے. اس کے بعد انہوں نے پاز بھی اس میں آیا تھا اور وہ سپلائی رک بھی گئی تھی. اب اس میں یہ ہے کہ پینٹاگون ایک طرف اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف. اب آپ جو بات کر رہے ہو وہ یہ ہے کہ ود ان دی ڈونلڈ ٹرمپ جو ایڈمنسٹریشن امریکہ کی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ڈسٹنس آتا کیوں ہے کہ کوئی بھی بات لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب مارکو روبیو ہے نا, اب وہ بیچارہ بھی تو نوکری کر رہا ہے نا. آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ وزیر رہے, وہ مشیر رہے, وہ جو بھی اختیار اس بیچارے کے پاس ہے وہ رہے,